السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن القطان ولكن صوب الدارقطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 112 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصعید وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار۔ الفاظ بارہ دیکھیں۔ الصعید پہلا کلمہ ہے، الصعید زمین کا اوپری حصہ۔ الصعید کے معنی ہوتا ہے زمین کا اوپری حصہ۔ اب یہ اوپری حصہ چاہے مٹی ہو، چاہے ریت ہو، چاہے پتھریلی زمین ہو، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الصعید زمین کا اوپری حصہ۔ اب اس کی مختلف حالت ہوتی ہے، مٹی، دھول، ریت، پتھریلی زمین۔ وضوء المؤمن المسلم، وضو کی معنی وضو، المؤمن المسلم، المؤمن کی معنی مومن، المسلم کی معنی مسلم۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، وَإِن مانے اگر، لم مانے نہیں، وجد یجد مانا ہوتا ہے پانا، لم یجد نہ پائے، لم یجد کا مانا ہوگا نہ پائے، وَإِن لَّمْ يَجِد اور اگر نہ پائے، الماء ماء کی معنی پانی، الماء یا ماؤن پانی کے معنی میں۔ 10 سنین، 10 معنی 10، سنین سنتن کی جمع ہے سنین، سال۔ 10 سنین 10 سال، 10 معنی 10، سنین معنی سال، 10 سنین 10 سال۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، فَإِذَا معنی پس جب، فا معنی پس یا تو، اذا معنی جب، فَإِذَا پس جب، وَجَدَ الْمَاءَ وجد معنی ہوتا ہے پانا، وجد معنی پانا، وجد یجد پانا، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بس جب پانی کو پائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، فَلْيَتَّقِ چاہیے کہ ڈرے، فَلْيَتَّقِ
چاہیے کہ ڈرے، خوف کھائے. فلیتق اللہ، چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف کھائے. ولیمسہ بشرتہ، ولیمسہ چاہیے کہ چھوئے. مسا یمس مانے ہوتا ہے چھونا، جیسے قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوتے مگر پاک لوگ. تو مسا یمس مانے ہوتا ہے چھونا. ولیمس چاہیے کہ چھوئے، ہو اس کو، مطلب پانی پہنچائے، لگائے. بشرتن مانے ہوتا ہے چمڑا، انسان کی جو چمڑی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں بشرہ کہتے ہیں. بشرتن. ولیمسہ بشرتہ چاہیے کہ اس پانی کو چمڑے سے چھوائے، مطلب لگائے. عام معنی ہوگا پانی گرائے، پانی لگائے، پانی بہائے. ترجمہ دیکھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصعید وضوء المؤمن المسلم، پاک مٹی. الصعید مٹی، مطلب پاک مٹی، مومن مسلمان کا وضو ہے. دیکھیے اصل روایت میں طہور المسلم کا ذکر ہے، طہور المسلم یا وضوء المسلم. المؤمن یہاں بلوغ المرام میں ہے، مسلم مومن کا وضو ہے. الصعید وضوء المؤمن المسلم، پاک مٹی یا مٹی مومن مسلم کا، مسلمان کا وضو ہے. یعنی اس حدیث میں تیمم کو وضو قرار دیا گیا ہے. یعنی جو ہم تیمم کرتے ہیں پانی نہ ملنے پر، یہ کیا ہے؟ وضو کا بدل ہے. یعنی یہ اس پر وضو کا اطلاق ہوگا، یعنی یہ وضو ہی کی طرح ہے. یعنی جیسے وضو بنائے تو نماز پڑھتے ہیں، پانی نہیں ہے تو تیمم بنا کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی یہ بالکل وضو ہے، یعنی وضو کے قائم مقام ہے. تو اب وضو سے جیسے نماز پڑھتے ہیں تو جب تک وضو نہیں ٹوٹتا ہے تب تک نماز پڑھتے رہتے ہیں. یعنی ظہر کی نماز پڑھے وضو باقی ہے، عصر پڑھ لیے، عصر میں وضو بنائے باقی ہے وضو، اس کے بعد جنازے کی نماز ہے جنازہ پڑھ لیے، اس کے بعد مغرب کا وقت ہے وضو باقی ہے، وضو پر مغرب کی نماز پڑھ لیے. اسی طریقے سے تیمم کا بھی معاملہ ہے. یعنی جیسے وضو سے جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہے وہی چیزیں تیمم کو توڑنے والی ہے. یعنی ایک وضو سے ہم کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسے ہی ایک تیمم سے کئی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ شریعت نے کیا کہا کہ یہ تیمم، یہ پاک مٹی مومن کا وضو ہے. یعنی جیسے وضو سے آدمی کام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تیمم سے بھی وہ عبادت کرے گا. جیسے جو چیزیں وضو کو توڑنے والی ہیں وہی چیز تیمم کو بھی توڑنے والی ہے. وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، اگرچہ 10 سال تک آدمی پانی نہ پائے. وَإِن لَّمْ يَجِدْ الْمَاءَ، اور اگرچہ پانی نہ پائے 10 سنين 10 سال تک. یعنی اگر کوئی آدمی 10 سال تک پانی نہیں پاتا ہے تو وہ لگاتار وہ تیمم کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 سال کے بعد جب 11واں سال آئے گا تو وہ تیمم ختم ہو گیا، نہیں، تیمم کا حکم باقی رہے گا، تیمم کرتا رہے گا. یہ جو 10 سال کہا گیا ہے یہ مبالغہ کے قبیل سے ہے. یعنی اس کا مقصد 10 سال ہی نہیں ہے، مطلب اس کا ہے کثرت. مطلب کیا ہے؟ کثرت. 10 سال تک آدمی وضو کرتا رہے، تیمم کرتا رہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تیمم 10 سال تک کرتا رہے. مطلب یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد تیمم ختم ہو گیا اب اس کے بعد وضو کرنا پڑے گا، نہیں. یہ 10 سال جو کہا گیا ہے 10 سال معنی نہیں ہے،
بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، یعنی آدمی جب تک پانی نہیں پائے گا تب تک وہ وضو بناتا رہے گا لگاتار، جب تک وہ پانی نہیں پا رہا ہے وہ وضو تیمم کرتا رہے گا، پانی نہیں ہے تیمم کرتا رہے گا، وضو نہیں بنائے گا، وہ تیمم کرتا رہے گا۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، پس جب وہ پانی کو پا لے، یعنی اس کو پانی مل جائے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف پیدا کرے۔ مطلب یہ کہ پانی نہیں مل رہا تھا، ایک مجبوری تھی، شریعت نے رخصت دی کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، لیکن اب جب پانی مل گیا تو رخصت ختم ہو گئی، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تیمم نہیں کرنا چاہیے، اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، اور چاہیے کہ اپنے جسم پر پانی بہائے، اپنی چمڑی پر پانی پہنچائے، چمڑی پر پانی پہنچائے یعنی جو اعضائے وضو ہے، جیسے ہاتھ ہے، چہرہ ہے، اور پاؤں ہے، کان اور سر کا مسح ہے، تو جو پانی جن اعضاء پر گرایا جاتا ہے، بہایا جاتا ہے، وہاں پر پانی پہنچاؤ، پانی بہاؤ، پانی گراؤ، یعنی مکمل وضو بناؤ۔ رواہ البزار، اس حدیث کو امام بزار رحمہ اللہ نے بیان کیا، یعنی یہ روایت مسند بزار کی روایت ہے۔ وصححہ ابن القطان، وصححہ ابن القطان، ابن قطان نے، ایک محدث ہیں، اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے؟ صحیح ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے سنن ترمذی کے اندر۔ اس کے آگے کہتے ہیں وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ، ولیکن، اور لیکن، صوّب یصوّب تصویب، کہ معنی درست قرار دینا، اسی سے ثواب ہے، ثواب معنی درست، جیسے کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، درست بات اللہ ہی جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو صوّب معنی ہوتا ہے درست کرنا، درست کرنا مطلب صحیح قرار دینا، یعنی امام دارقطنی نے اس روایت کو مرسل ہونے کو درست قرار دیا ہے۔ مرسل کسے کہتے ہیں؟ مرسل کا مطلب یہ ہوا کہ تابعی جو ہے صحابی کا نام حذف کر کے خود رسول سے روایت کرے، یعنی سند میں کیا ہو؟ صحابی کو گرا دیا گیا ہو، مطلب جو سند آتی ہے تابعی، صحابی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند کی کڑی ہے۔ اب تابعی کے بعد ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، صحابی کا ذکر نہ آئے، یعنی تابعی اور نبی دونوں کا لقا اور سما تو ثابت ہی نہیں ہے، اگر وہ ثابت ہوئے تو صحابی ہو گئے، تابعی نہیں۔ لیکن تابعی صحابی کی جگہ پر ڈائریکٹ نبی سے روایت کرے، اس کو کہتے ہیں مرسل۔ اور ایک مرسل کا معنی یہ بتلایا گیا ہے کہ جس کی سند میں کیا ہو؟ انقطاع ہو، مطلب کوئی راوی گر گیا ہو، وہ کہیں سے بھی گرا ہو۔ علی کل حال امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرسل صحیح کہا ہے، یعنی یہ جو روایت مسند بزار کی پڑھی گئی ہے، اس روایت کو مرسل درست کہا ہے، یعنی مرفوعاً نہیں درست کہا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ مرسل روایت درست ہے۔ ولیکن صوب الدارقطنی ارسالہ، لیکن اس کے مرسل ہونے کو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے درست قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وللترمذی عن ابی ذر نحوہ، وللترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت ہے جو ابو ذر غفاری سے مروی ہے، نحوہ اسی طرح، یعنی یہاں ابو ہریرہ کی جو روایت ہے، جو روایت ابھی پڑھی گئی ہے کہ الصعید وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے، لیکن ترمذی شریف کے اندر، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ جو روایت بیان کی ہے، اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نہ وہ اسی طرح، یعنی سنن ترمذی کے اندر جو روایت ہے وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ روایت
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے ترمذی کی جو روایت ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصعید الطیب طہور المسلم وان لم یجد الماء 10 سنین فاذا وجد الماء فليمسه بشرته۔ دیکھیے ترمذی کی جو روایت ہے وہ اس طرح ہے جو بھی پڑھی گئی ہے کہ ان الصعید الطیب طہور المسلم، کہ پاک مٹی یہ مسلم کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگر جب وہ پانی 10 سال تک نہ پائے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، اور جب وہ پانی پالے تو چاہیے کہ وہ اپنے چمڑے کو پانی سے ٹچ کرے، پانی سے چھوائے، پانی گرائے یعنی پانی بہائے، پانی لگائے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت اس طرح ہے۔ تو ولد ترمذی یہ ان ابی ذر نحوہ، نحو مانے اسی طرح، بس تھوڑا الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے، الفاظ یعنی معنی وہی ہے لیکن لفظ کیا ہے، بدلا ہوا ہے۔ وصححہ، اور ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ، اور اس روایت کو یعنی ابو ذر غفاری کی روایت کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے۔ والحاکم ایضا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی روایت کیا ہے، مرسل صحیح نہیں بلکہ یہ مرفوعاً بھی صحیح ہے۔ مرفوعاً یعنی صحابہ کرام کی جماعت نے اس کو ذکر کیا ہے، جیسے ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو اور عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ روایت کیا ہے، سند کے اعتبار سے درست ہے، سند میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصعید وضوء المؤمن المسلم، یہ مٹی، پاک مٹی، یہ مومن مسلمان کا وضو ہے۔ وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنین، اگرچہ وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، یعنی وہ لگاتار تیمم کرتا رہے گا، لگاتار وہ تیمم کرتا رہے گا، 10 سال بھی گزر جائے اس کے بعد بھی اگر پانی نہیں ملتا ہے پھر بھی وہ لگاتار تیمم کرتا رہے گا۔ یعنی 10 سال جو کہا گیا ہے یہ ایک مبالغہ کے طور پر ہے، یعنی کثرت مراد ہے، 10 سال ہی مراد صرف ہے ایسا نہیں ہے، یہاں 10 سال کہہ کر کے کثرت مراد لیا گیا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، جب وہ پانی پالے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی مکمل وضو کرنا چاہیے۔ وَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ، چاہیے کہ وہ اپنے چمڑے کو پانی سے ٹچ کرے، یعنی پانی بہائے، پانی گرائے۔ رواہ البزار، امام بزار نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وصححہ ابن القطان، امام ابن قطان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ولیکن صوب الدارقطنی و ارسالہ، لیکن امام دارقطنی نے اس کو مرسل درست قرار دیا ہے۔ وللترمذی عن ابی ذر نحوہ، اور ترمذی کی روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح ہے۔ وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ والحاکم ایضا، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو درست یعنی صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہے، نمبر 1، زمین کے تمام حصے سے تیمم جائز ہے، زمین کے تمام حصے سے تیمم کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ دیکھیں زمین کی مختلف حالت ہوتی ہے، زمین کہیں مٹی ہے، کہیں ریت ہے، کہیں بالو ہے جیسے ساحلی علاقہ ہے، اور کہیں پر وہ پتھریلی ہے، تو تیمم ہر حصے پر جائز ہے، صرف مٹی پر تیمم ایسا نہیں ہے۔ یعنی جس آبادی میں وہ ہے، جہاں کی وہ زمین پر آباد ہے اور وہاں زمین جیسی ہے، اس پر وہ کیا کرے گا، تیمم کرے گا۔ کہیں پتھریلی زمین ہے تو پتھر پر وہ تیمم کرے گا، کہیں اگر وہ بالو اور ریت ہے تو اس پر تیمم کرے گا، اور کہیں مٹی ہے تو بالکل لیا، وہ تو بالکل واضح ہے، مٹی پر تیمم کر لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ صرف زمین پر، صرف مٹی پر ہی تیمم کرو، اللہ تعالیٰ نے صعید کا لفظ استعمال کیا۔ صعید کہتے ہیں جو زمین کا اوپری حصہ ہوتا ہے، اور زمین کا جو اوپری حصہ ہوتا ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، تو زمین کے تمام حصے سے تیمم جائز ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ تیمم وضو کے قائم مقام ہے، یہ تیمم کیا ہے، وضو کے قائم مقام ہے،
مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کے لیے جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہی تیمم بھی توڑنے والی چیزیں ہیں. جیسے ہوا خارج کرنا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، یا اس طریقے سے گہری نیند سے سو جانا، یا اسی طریقے سے اونٹ کا گوشت کھانا. جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں وہی تیمم کو بھی توڑنے والی چیزیں ہیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک پانی نہ ملے تب تک تیمم جائز ہے. جب تک پانی نہ ملے تب تک تیمم کرنا جائز ہے. اس کی کوئی مدت نہیں، یعنی اس کی کوئی مدت، یعنی 10 سال جو کہا گیا ہے، یہ مطلب 10 سال نہیں، بلکہ یہ کہہ کر کے کثرت مراد دیا گیا ہے. تو اس کی کوئی مدت نہیں، یعنی انلمیٹڈ، جب تک پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم کرتے رہیں گے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ پانی ملنے سے تیمم باطل ہو گیا. پانی مل گیا، تیمم کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا. جیسے مثال کے طور پر تیمم بنا کر کے، تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہی کی حالت میں کسی نے کہا پانی مل گیا ہے، پانی آ گیا ہے، پانی مل گیا، پانی آ گیا ہے، پانی میں لایا ہوں، پانی حاضر ہے، تو سب کی نماز وہیں پہ بند. یعنی ان کا وضو ٹوٹ گیا، تیمم ٹوٹ گیا. اب ان کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز توڑ کر کے وہ آئے، وضو بنائے، اور پھر جا کے نماز پڑھے. تیمم بنانے کے بعد جب بھی پانی مل جائے اس کا وضو کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اس کا وضو کیا ہو گیا؟ اس کا تیمم ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. اسی کو فارسی میں کہتے ہیں آب آمد تیمم برخاست. آب آمد تیمم برخاست. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشْرَتَهُ. جب پانی مل جائے تو پھر اللہ سے ڈرو اور اپنے چمڑے کو پانی سے بھگاؤ، یعنی وضو کرو، مکمل وضو بناؤ. جب بھی پانی مل جائے، جب بھی پانی مل جائے تب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو بنانا پڑے گا. اس کا وضو ٹوٹ گیا. حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی اگر پتہ چل جائے کہ پانی مل گیا، پانی آ گیا ہے، تو لوگوں کو نماز توڑ کر کے آ کر کے تیمم ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، ان کو وضو بنانا پڑے گا. ہاں، نماز کے بعد پانی ملتا ہے تب اس کا مسئلہ الگ ہے، تب اس کو دہرانے کی ضرورت ہے، چونکہ جو نماز پڑھ چکے وہ پڑھ چکے. نماز کے دوران اگر مل جاتا ہے پانی تو پھر لوگوں کو نماز توڑ کر کے وضو بنانا پڑے گا. اسی طریقے سے پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہے. پانی کے ہوتے ہوئے تیمم نہیں ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ وضو بنانا چاہیے، یعنی وضو کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنا چاہیے. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تقوی اختیار کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. آخری اور آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے، دین ہمارا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت عطا کی ہے. پانی سے وضو بنانا ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. نماز کی چھٹی نہیں، نماز کے لیے رخصت نہیں ہے. پانی نہیں ہے، تیمم بناؤ، نماز پڑھو. ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.